ٹیکسوں کے نفاذ اور بجلی کے بلوں کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں جماعت اسلامی اور تاجروں کی جانب سے ہڑتال کی گئی۔ اسلام آباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بازار بند رہے۔ لاہور میں ہڑتال پر تاجر تنظیمیں تقسیم نظر آئیں۔ کوئٹہ میں تاجروں نے ٹیکسز کے نفاذ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ پشاور میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اسلام آباد میں احتجاج کے پیش نظر ریڈ زون جانے والے راستے بند رکھے گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ تاجروں میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ملک بھر کی تاجر تنظیموں نے ہڑتال میں شرکت کی۔ ANP کی جانب سے بھی ہڑتال کی حمایت کی گئی۔ مرکزی صدر ایمل ولی نے کہا کہ حکومت اور اشرافیہ اپنے خرچے ختم کریں تو عوام پر ٹیکس خود ہی کم ہوں گے۔ وفاقی وزیر سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا ہے کہ حکومت تاجروں سے بات کرے گی مگر تاجروں کو بھی ٹیکس دینا چاہیے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں ڈاکٹر مصدق ملک نے اعلان کیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین بے روزگار نہیں رہیں گے، انہیں دوسرے محکموں میں ملازمت دی جائے گی۔ رہنما تحریک انصاف زین قریشی نے سوال اٹھایا کہ نوکریوں پر بین ہے تو پھر حکومت یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کو کیسے ملازمت دے گی؟ ہڑتال کو مانے یا نہ مانے ہے تو کافی حد تک کامیاب، تو کیا تاجروں کے مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے ان پر جو ٹیکس عائد کیے گئے ہیں واپس لیے جائیں گے؟ ہر بندہ ڈبل روٹی انڈے سے لے کے سونا، زیورات، ہیرے جواہرات جو خریدتا ہے وہ ٹیکس دے کے اپنے پیسے آتا ہے اور وہ یہ چیزیں خریدتا ہے، مگر وہ لوگ جو یہ کاروبار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیں گے۔ تو آپ ان کے مطالبات نہیں مان رہے نا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان سے ضرور بات کریں گے۔ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کو ختم کرنے کا فیصلہ بھی واپس نہیں ہوگا؟ جی مجھے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں شاید یہ بات ان پہ واضح کرنی چاہیے کہ ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کو تو جاب چاہیے نا، آپ کو یوٹیلیٹی سٹور تو نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو ایک طریقہ کار آپ پہ واضح کر دیا جائے کہ آپ کی نوکری نہیں جا رہی یا آپ کو اس کا ازالہ کیا جائے گا تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے آپ یہاں کام کریں یا وہاں کام کریں؟ یہ حکومت عجلت میں فیصلے کر لیتی ہے اور آگے ان کا ہوم ورک کوئی نہیں ہوا ہوتا۔ ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت میں کھپت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے ہم نے ہائرنگ کے اوپر بین لگایا ہوا ہے، دوسری طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور کے جو ملازمین ہیں ان کو یوٹیلیٹی سٹور تو نہیں چاہیے، ان کو نوکری چاہیے، تو کیا آسمان سے گریں گی نوکریاں ان کے لیے؟ میں خود 2 میٹنگز کا حصہ رہا ہوں جس میں یہ تمام گفتگو ہوئی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین جو ہیں ان کی کھپت کیا ہوگی۔ اس وجہ سے یہ کم از کم اس میٹنگ تک بڑا واضح تھا کہ نقصان یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین کو نہیں ہوگا۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ درجہ بہتر کر کے CAA2 کر دی ہے۔ موڈیز نے کہا ہے کہ پاکستان کی بہتر ہوتی معاشی صورتحال پر ریٹنگ CAA2 کی گئی ہے۔ موڈیز کے مطابق پاکستانی معیشت کا منظرنامہ مثبت ہے، لیکوڈیٹی صورتحال میں معمولی بہتری ہوئی ہے، پاکستان کے ڈیفالٹ رسک میں کمی بھی ریٹنگ بہتر ہونے کا سبب ہے۔ سابق سینیٹر مشاہد حسین سید نے پاک چین تعلقات کو پاکستان کے مستقبل کے لیے مرکزی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاک چین انسٹیٹیوٹ کی جانب سے منعقدہ کل جماعتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ کانفرنس کے شرکاء نے CPEC کے لیے مکمل تعاون کا اعلان کیا۔ کانفرنس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، PTI، MQM، بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، NDM اور JUIFA نے شرکت کی۔ پاک چین انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے کہا کہ 1979 میں چین کی فی کس آمدن $157 تھی جو اب بڑھ کر $12,000 ہو چکی ہے۔ چین کی GDP $150 ارب سے بڑھ کر $18,000 ارب ہو چکی ہے۔ دنیا کی 500 سب سے بڑی کمپنیز میں چین کی 142 کمپنیز شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ دنیا کے جنوبی حصے میں واقع ترقی پذیر ممالک کی معاشی ترقی میں بہت مدد دی ہے۔ PTI کے سینیٹر شبلی فراز نے چینی ترقی کو دنیا کے لیے رول ماڈل قرار دیا۔ JUI کے مولانا عبدالغفور حیدری نے چینی ترقی میں صدر شی جن پنگ کے کردار کو سراہا۔ کانفرنس سے NDM کے افراسیاب خٹک، سینیٹر جان محمد جمالی، سعدیہ عباسی، رکن قومی اسمبلی شزرا منصب اور بلوچستان سے سینیٹر عبدالقادر نے بھی خطاب کیا۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ حیدرآباد، بدین، تھرپارکر، ٹنڈو محمد خان، ٹھٹھہ، میرپور خاص سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ملتان، گجرات، حافظ آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الیار، بدین، ٹھٹہ، دادو، سانگھڑ، تھرپارکر، میرپور خاص سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارش کے باعث نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ بدین میں متعدد گھروں کی دیواریں گر گئیں، کچے مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ خیرپور میں سیلابی ریلوں کے باعث بچاؤ بند پر دباؤ بڑھ گیا۔ دریائے سندھ کے متعدد مقامات پر شگاف پڑنے سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ کپاس اور دیگر فصلیں بھی ڈوب گئیں۔ حیدرآباد میں مختلف حادثات میں 1 بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔
नंगर पार्कर में कारंजर के पहाड़ों से आने वाला पानी छोटे डैमों को भरने लगा है। पंजाब में मुल्तान, गुजरात, हाफिजाबाद, भावलनगर, भावलपुर, सरगोदा, राजनपुर समेत मुतअद्दिद शहरों में बारिश वक्फे से जारी है। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। राजनपुर में नदी नालों के सैलाबी पानी से हिफाजती बंदों में शिगाफ का खतरा है। मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत हिफाजती बंदों को मजबूत करने में मसरूफ हैं। मुल्तान में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर में बारिश से फसलें शदीद मुतासिर हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, अटमुकाम और भिम्बर में भी बारिश जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में अगले 3 दिनों में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। कल रात से शहर में जारी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश वक्फे से जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा 62 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। बहुत ज्यादा बारिश न होने के बावजूद मलीर मॉडल कॉलोनी, एम ए जिन्ना रोड, KDA चौरंगी, हैदरीन यूनिवर्सिटी रोड, राशिद महनास रोड, शाह फैसल कॉलोनी और ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में नई पुरानी सड़कें बर्बाद हो गयी। इन पर मौजूद गढ़ों में बारिश और सीवरेज का पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में अगले 3 दिन के दौरान 150 से 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। ताहम सिविल एविएशन ने खराब मौसम के पेश नजर छोटे तैयारों को उड़ान भरने से रोक दिया है। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक बारिश के बाइस जिन्ना टर्मिनल के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज की छत जगह जगह से टपक रही है। मुसाफिरों को तैयारे तक पहुँचाने वाले गेट नंबर 22 की छतों से भी पानी आने लगा। एयरपोर्ट इंतजामिया ने बारिश के पानी को रोकने के लिए जगह जगह बाल्टियां रख दी हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। बताया कि बरसाती पानी की निकासी के लिए टीमें सड़कों पर मौजूद हैं और तमाम बड़ी शाहराहों से पानी की निकासी कर दी गई है। हैदराबाद और मीरपुर खास में जिले इंतजामिया ने बारिशों के पेश नज़र कल जुमेरात को स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। मीरपुर खास में तालीमी इदारे 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं। कराची में कल जुमेरात 29 अगस्त को तमाम स्कूल खुले रहेंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने एक बयान में कहा है कि कल स्कूलों की तातील का कोई फैसला नहीं किया गया। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने जिला वस्ती में स्कूल बंद रखने का ऐलान किया था। तहम बाद में महकमा मौसमियात और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की नई एडवाइजरी के बाद जिला वस्ती में स्कूलों की छुट्टी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जिला थरपारकर में आज रात से बारिशों का सिलसिला तेज होने का इम्कान है। इसकी तफसील बता रहे हैं अब्दुल गनी वजीर। जी बिल्कुल, जिला थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों मिट्टी, इस्लामकोट, नगर पार्कर, छाछरोड, डिपलो और गिरदो नवाब में गुज़िश्ता 3 रोज से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा 200 मिलीमीटर बारिश नगर पार्कर और मज़ाफ़ाती इलाकों में रिकॉर्ड की गई, जबकि मिट्टी में 150 और इस्लामकोट में 100 मिलीमीटर तक बारिश गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान रिकॉर्ड की गई है, जिससे इन शहरों के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामकोट के अस्पताल रोड और लोहार मोहल्ला के दरमियान सड़क पर। जो लोहार मोहल्ला है वो भी मुकम्मल तौर से पानी से भर गया है, जिससे मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। इसी तरह से मिट्टी का जो नशेबी इलाका सिरान कॉलोनी है, वहाँ के पंपिंग स्टेशन से भी निकासी आपका जो इंतजाम है वो सुस्त रवि का शिकार है। इसी हवाले से हमारे जिले इंतजामिया से बात हुई है। उनका कहना है कि शहर के नशेबी इलाकों से पानी की निकासी का काम जारी है। बदीन में 2 दिन के दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक 160 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज जई। देखिए, जिला बदीन में गुज़िश्ता 48 घंटों से मुसलसल बरसात का सिलसिला जारी है और जिला बदीन के तमाम दही, शहरी और साहली इलाके जो है बारिश की लपेट में है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश मुसलसल हो रही है। डिप्टी कमिश्नर बदीन यासिर भट्टी के मुताबिक ज़िला भर में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 160 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश बदीन शहर में 51 मिलीमीटर जो है रिकॉर्ड की गई है। शहरियों को आमतौर रफ्त में इंतहाई परेशानी का सामना है, जबकि इसकी नकासी के लिए ताहाल किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि मुसलसल जो बारिश चल रही है उससे उनको नकासी आब में परेशानी का सामना है। बारिश के रुकते ही नकासी आब के अमल को भी तेज कर लिया जाएगा।
گورنر ہاؤس کراچی میں بلوچستان میں شہید ہونے والوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں اور دیگر شہداء کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نہیں چاہتی کہ سی پیک کامیاب ہو جائے۔ بلوچستان میں کچھ دہشت گرد سپانسرڈ کارروائیاں کر رہے ہیں جنہیں ناکام بنایا جائے گا۔ جو ہمارے معصوم شہریوں کو، ہماری افواج پاکستان کے جوانوں کو بلا خوف و خطر نشانہ بنا رہے ہیں، پاکستان کی سلامتی خود مختاری کو چیلنج کر رہے ہیں، اب ایسا نہیں چلے گا۔ یہ دوہرا معیار بھی ممکن نہیں ہے کہ جب آپ کے گرد گہرا تنگ ہو تو آپ مذاکرات کے نام پر قومی دھارے میں شامل ہو جائیں، اور جب موقع ملے تو پیٹھ پر وار کریں۔ ہم نے آپ کو پھول اور خون دونوں دے کر دیکھ لیا ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ضلعی انتظامیہ کوئٹہ کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے جس میں پریس کلب میں کسی بھی سیمینار اور کانفرنس کے انعقاد کو ڈپٹی کمشنر کے NOC سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک بیان میں PFUJ کے صدر افضل بٹ اور سیکرٹری جنرل ارشد انصاری کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کے اقدامات ملک میں آزادی اظہار اور آزادی صحافت کو سلب کرنے کے برابر ہیں۔ PFUJ نے انتظامیہ سے فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ سندھ میں بارشوں کے پیش نظر ضلع سانگڑ میں 2 دن کی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ٹنڈوالا یار میں کل جمعرات کو 1 دن کی چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے کارساز روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کی موت کے کیس میں گاڑی کی ڈرائیور ملزمہ کے میڈیکل کی رپورٹ پولیس کو موصول ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزمہ ڈرائیور کے یورین کے نمونوں میں آئس کی موجودگی پائی گئی ہے، تاہم خون کے نمونے میں کوئی نشاور چیز نہیں پائی گئی۔ کارساز روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کے جاں بحق ہونے کا واقعہ 19 اگست کو پیش آیا تھا۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم نے کارساز حادثے کی ملزمہ کے نشے میں ہونے سے متعلق سوال پر کہا کہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ ملزمہ کو گاڑی میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، میں زیادہ اس پہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل آپ کی بات رپورٹ آ گئی ہے، بالکل اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ وہ اس وقت گاڑی میں ان کو نہیں ہونا چاہیے، وہ گاڑی میں ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ڈیفینیٹ اوپینین میں تبھی بناؤں گا جب ہم میڈیکل اتھارٹیز سے بھی مشورہ کر لیں، ان کا ایکسپرٹ اوپینین بھی لے لیں، اور پلس اس کے ساتھ ہی لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ رپورٹ کلیئر نہیں ہے۔ معروف عالم دین ناظم وفاق المدارس پنجاب اور شیخ الحدیث مولانا قاضی عبدالرشید حرکت قلب بند ہونے کے باعث راولپنڈی میں انتقال کر گئے۔ مولانا قاضی عبدالرشید کی نماز جنازہ ان کے بیٹے مفتی جنید رشید نے لیاقت باغ میں پڑھائی۔ جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ DPO رحیم یار خان نے کچے کے علاقے میں آپریشن کے لیے جانے والے 25 پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی چھوڑ کر غائب ہونے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ اس سے پہلے پولیس ذرائع سے ملنے والی خبر کے مطابق فاروق آباد کانسٹیبلری سے کچے میں آپریشن کے لیے جانے والے 160 اہلکاروں میں سے 25 اہلکار ظاہر پیر انٹرچینج پر بس سے اتر کر غائب ہو گئے تھے۔ ان کو لے کر جانے والے انچارج نے ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی ہے۔ DPO رحیم یار خان رضوان عمر گوندل کے مطابق پنجاب کانسٹیبلری فاروق آباد سے آنے والے تمام اہلکار اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہیں۔ بلوچستان کے مکران ڈویژن میں بجلی کی قلت سنگین صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ ایران سے مکران کو 200 میگا واٹ بجلی کے کوٹے کے بجائے صرف 20 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے۔ شدید گرمی میں گوادر، تربت اور پنجگور میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ سندھ کے صوبائی وزیر اور فوکل پرسن برائے رین ایمرجنسی ذوالفقار شاہ نے جیو نیوز کی خبر کا نوٹس لیتے ہوئے بدین کا دورہ کیا ہے۔ فوکل پرسن سید ذوالفقار علی شاہ ضلع بدین کے علاقے پیر علی شاہ کوٹ پہنچے۔ اس موقع پر ترجمان سندھ حکومت عبدالواحد، چیئرمین میونسپل کمیٹی پیر صالح بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر نے بارش سے متاثرہ دیوار فوری بنانے اور پانی کی نکاسی کا کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ بدین شہر کی صورتحال کنٹرول میں ہے، وہ خود بھی بدین شہر میں موجود ہیں۔ جیو کے اشتراک سے بننے والی فلم گلاس ورکر نے کراچی کے اسکولوں کا رخ کر لیا ہے۔ زمار جوکھیو کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ اٹھ کر مت جائیں، مجھے علی سے بات کرنی ہے۔ اس کو پھینک دیں، اس کو ضائع کر دیں۔ رکو! پاکستان کی سب سے خوبصورت فلم دی گلاس ورکر کی آگاہی مہم کا آغاز ہو گیا، جسے دی گلاس ورکر اسکول ٹور کا نام دیا گیا ہے، جس کے تحت ڈائریکٹر عثمان ریاض نے آج 2 اسکولوں کا دورہ کیا، جہاں طلباء کو فلم کے ٹریلر کے ساتھ فلم بننے کے مراحل بھی دکھائے گئے۔ ڈائریکٹر عثمان ریاض کہتے ہیں کہ اس آگاہی مہم کا مقصد اینیمیشن انڈسٹری کو فروغ دینا ہے۔
بچوں کو پروسیس سمجھ میں آئے، کیونکہ بہت سارے لوگ اینیمیشن دیکھتے ہیں اور بہت سارے بچے اینیمیشن مطلب بہت پسند کرتے ہیں لیکن پروسیس کے بارے میں نہیں جانتے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اسکولز جا کے بچوں کو پروسیس دکھاؤں تاکہ ان کی دلچسپی اور بڑھے. اینیمیشن کے شوقین طلباء نے کہا کہ وہ یہ فلم دیکھنے ضرور جائیں گے. میں نے پلان کیا تھا کہ میں دیکھوں گی لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ملا تھا تو میں ٹائم بنا کے دیکھوں گی. Now that the sir has told us much about it, خود جا کے دیکھیں گے، خود ہی ریویو دیں گے انشاءاللہ. ٹریلر اور BTS کے بعد ڈائریکٹر عثمان ریاض نے طلباء سے گفتگو کی اور تحائف بھی تقسیم کیے. یہ فلم مانو اینیمیشن اسٹوڈیوز کی تیار کردہ اور جیو فلمز اور مانڈی والا انٹرٹینمنٹ کی پیشکش ہے. کیمرامین ذیشان اقبال کے ساتھ زمار جوکھیو، جیو نیوز، کراچی. پنجاب کے وزیر کھیل فیصل کھوکھر کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم کی طرح مزید کھلاڑی آگے بڑھ کر ملک کا نام روشن کریں گے. انٹرنشپ اور سپورٹس انڈاؤمنٹ فنڈ کے لیے سب کو میرٹ پر منتخب کیا گیا ہے. DG سپورٹس کہتے ہیں کہ سپورٹس انڈاؤمنٹ فنڈ کے لیے 2 ارب اور چیف منسٹر پنجاب انٹرنشپ پروگرام کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں.